أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار یقیناً گناہگاروں کا نامہ اعمال لفی سجین البتہ سجین میں ہے، وما ادراک تمہیں کیا پتا، ما سجین کہ کیا ہے وہ سجین میں، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی۔ سورہ مطففین کی گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے لیے بربادی کا اعلان فرمایا تھا، خصوصاً وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ان کا اخروی انجام کی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، آخرت میں بھی کچھ پکڑ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ کلا سے ان کے اس گمان کی نفی کی جا رہی کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کتاب الفجار یقیناً نیک گناہگاروں کا نام اعمال سجین میں، سجین سجن سے ہے، سجن قید خانے کو کہتے۔ سجین جہنم کا ایک مقام ہے جہاں پر گناہگاروں کی روحیں ہوتی ہیں اور ان کے نام اور ان کے اعمال نامے بھی وہیں پر لکھے ہوئے۔ تو ان کتاب الفجار نے گناہگار لوگوں کے نام اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو پتا کہ وہ سجین میں کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سارا کچھ اس کا محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا وہ رجسٹر پورا تیار ہو کے وہ اگر گناہگار ہے تو وہ سجین میں چلا جائے۔ اور اگلی آیات میں آئے گا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی ارواح اور ان کے اعمال نامے علیین میں ہوتے ہیں، جو جنت کا ایک مقام ہے، اور گناہگاروں کے سجین میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میری روح جو ہے وہ علیین میں جائے، سجین میں نہ جائے، میرا اعمال نامہ وہ علیین میں جائے، سجین میں نہ ہو، اور میرا حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، تو دنیا میں بھی انہی جیسے اعمال کرنے پڑیں گے۔ کہ انسان دنیا میں جیسے اعمال کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ مرے گا، مرنے کے بعد اس کی ارواح بھی انہی کے ساتھ ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھی مجالس میں، اچھی محفل میں شرکت کرنی چاہیے، دینداروں کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ حشر بھی انسان کا نیکوں کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔